یکجہتی کشمیر کی، مگر اس سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر دیں کہ پاک فوج کی دہشت گردوں اور شرپسندوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے ضلع دتہ خیل میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس اطلاع پر کارروائی کی ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ایک دہشت گرد کی شناخت عصمت اللہ عرف حافظ کے نام سے ہوئی۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ سردار حمید ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس اہم خبر کی مزید اپڈیٹ ان سے حاصل کریں گے۔ سردار حمید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، شمالی وزیرستان کا یہ علاقہ ہے دتہ خیل، یہاں پہ دہشت گردوں کی موجودگی کی جو انٹیلیجنس بیس اطلاعات تھیں، انٹیلیجنس اداروں نے اطلاعات دی تھی کہ یہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر سیکورٹی فورسز نے وہاں ایک آپریشن لانچ کیا اور اس آپریشن کے نتیجے میں دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا اور 2 اہم جو مطلوب دہشت گرد تھے وہ مارے گئے۔ اور ایک دہشت گرد جو ہے اس کی شناخت عصمت اللہ عرف حافظ کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ دوسرے دہشت گرد کی شناخت کا عمل اس وقت جاری ہے۔ ISPR کا یہ کہنا ہے کہ مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے اور اسلحے میں سب مشین گنز، ہینڈ گرنیڈ اور کثیر تعداد میں دیگر اسلحہ کی جو راؤنڈ ہیں، گولیاں ہیں، وہ شامل ہیں۔ اور ہلاک دہشت گرد جو ہے سیکورٹی فورسز پر حملوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی دیگر وارداتوں کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ اور کلیئرنس آپریشن جو ہے وہ کیا گیا، جس کے دوران یہ بھاری مقدار میں اسلحہ جو ہے جو عارضی ٹھکانے تھے دہشت گردوں کے وہاں سے برآمد کیا گیا ہے۔ جی، دہشت گردوں اور شرپسندوں کے خلاف پاک فوج کی کارروائیاں جاری ہیں اور سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے ضلع دتہ خیل میں دہشت گردوں کی موجودگی کے اطلاع پر انٹیلیجنس اطلاعات پر کارروائی کی ہے۔ بہت شکریہ سردار حمید تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ملک بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے تمام صوبوں میں تقریبات جاری ہیں۔ فواد چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جا رہے ہیں پریزیڈنٹ شی نے جو زورانہ دیا ہے ہیڈز آف اسٹیٹ کے لیے، اس کی طرف جا رہے ہیں اور پھر شام کو وزیر اعظم کی ملاقات ہوگی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے، ازبکستان کے صدر سے اور چین کے وزیر اعظم سے۔ کل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو اولمپکس کی جو تقریب تھی اس میں پاکستان کی ٹیم پہلی بار ونٹر اولمپکس میں اس طرح سے شریک ہوئی۔ تمام چائنیز کراؤڈ نے اگر چین کے بعد کسی ٹیم کو ویلکم کیا تو وہ پاکستان کی ٹیم تھی۔ یہ جو ایک عام کراؤڈ کی طرف سے ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے پاکستان کے لیے، یہی وہ بنیاد ہے جس پر پاک چین دوستی کھڑی ہے۔ اور وزیر اعظم کو جتنی یہاں پہ عزت مل رہی ہے، جس قدر ان کو یہاں پہ سنا جا رہا ہے، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا انٹرسٹ ہے پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں کا اور اس کے علاوہ جو باقی طبقہ فکر ہیں ان کا۔ کل جو تھنک ٹینک سے پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی وہ بھی بہت اہم تھی، جس میں وزیر اعظم نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ دنیا ایک اور کولڈ وار کی متحمل نہیں ہو سکتی اور کس طرح سے ہمیں اس میں آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان اپنے کردار ادا کرنے کو تیار ہے امریکہ اور چین کے اس کانفلکٹ میں۔ کل جب پریزیڈنٹ شی سے ان کی ملاقات ہوگی، جو کہ ان کی 1-on-1 ملاقات ہوگی، آج زورانے پہ باقی سربراہان کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس میں چین پاکستان کے جو مستقبل کے تعلقات ہیں اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی۔ اور آج وزیر اعظم سے جو ہماری اکنامک اینگل ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کا، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ وفاقی وزیر اعظم کے دورہ چین کے حوالے سے وزیر اطلاعات فواد چودھری وزیر اعظم کی مصروفیات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی اہم شخصیات سے اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور چینی تماشائیوں کی طرف سے پاکستانی ٹیم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ سرمائی اولمپکس میں وزیر اعظم نے بھی کھڑے ہو کر اپنی ٹیم کا شاندار استقبال کیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری جو کہ وزیر اعظم کے مصروفیات کے حوالے سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔
بات کریں گے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، تو ملک بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں سے ظاہر یکجہتی کے لیے تمام صوبوں میں تقریبات اور ریلیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کچھ دیر میں ملک بھر میں سائرن بجائے جائیں گے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی جائے گی۔ بیرون ملک مقیم کشمیری دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے آگاہ کریں گے۔ ملک بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تمام صوبوں میں تقریبات اور ریلیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یکجہتی کشمیر، اس دن کو منانے کا مقصد بھارتی جبر و بربریت برداشت کرنے والے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مختلف علاقوں میں جلسوں اور ریلیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے علاوہ سرکاری اداروں، نجی تنظیموں، اسکولز اور کالجز کی جانب سے بھی ریلیوں اور تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ ملک بھر میں صبح 10 بجے سائرن بجائے جائیں گے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ پاکستان اور آزاد کشمیر ملانے والے کوہالہ پل اور دوسرے اہم مقامات پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی۔ ملک کے مختلف حصوں میں ریلیوں، جلسوں، سیمینار اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا سلسلہ گزشتہ 30 سال سے جاری ہے۔ پہلی دفعہ یہ دن منانے کی قرارداد جماعت اسلامی کے سابق سربراہ قاضی حسین احمد کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جسے اس وقت کی پنجاب اور وفاقی حکومت نے منظور کیا تھا۔ پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یوم یکجہتی کشمیر پر عزم کا اظہار کر دیا۔ ٹویٹ میں لکھا کہ مودی کی فسطائی پالیسیاں کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کچلنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہیں۔ حق خود ارادیت کے لیے ان کی جائز جدوجہد کے لیے پرعزم ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں، جن میں نسل کشی سمیت انسانیت کے خلاف جرائم اور آبادی کے تناسب میں تبدیلی سمیت جنگی جرائم شامل ہیں، جو جنیوا کنونشن کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، کا نوٹس لے۔ کشمیر میں ایک غیر جانبدارانہ استصواب رائے کا اہتمام عالمی برادری کے ذمہ ہے۔ اقوام عالم پر لازم ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی حالت زار اور ہندوستانی ریاست کے ظالمانہ عسکری قبضے سے آزادی و نجات کی ان کی ناقابل اعتراض اور انکار خواہش کو نظر انداز نہ کریں۔ ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ جنت نظیر وادی میں گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارتی فورسز کے مظالم جاری ہیں، لیکن اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ بہتے جھرنوں، خوبصورت جھیلوں اور بلند و بالا پہاڑوں سے مزین حسین وادی، جسے جنت نظیر بھی کہا جاتا ہے، اور کہیں بھی کیوں نہ، یہ ہے جو اتنی خوبصورت زمین کی جنت اہل کشمیر کو ملتی ہے۔ وادی میں گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارتی فورسز نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ آزادی کے حصول کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹے گوائے ہیں، بیویوں نے اپنے سہاگ اس مٹی پر نچھاور کر دیے ہیں، بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی ہیں، مگر بھارتی مظالم کسی طور رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ وادی کشمیر کا ہر گھر بھارتی جارحیت اور ظلم کی داستانیں سنا رہا ہے۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک وادی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ ظلم و ستم کا کوئی طریقہ ایسا نہیں جو نہتے کشمیریوں پر نہیں آزمایا گیا ہو۔ بے گناہ نہتے کشمیریوں کا قیمتی خون کشمیر کی وادی میں آج بھی بہایا جا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے بچے جوان پیلٹ گنز کا شکار ہو کر لہو لہان ہو چکے، کتنوں کی بینائی جا چکی۔ دنیا کے منصف اس خون ریزی پر خاموش ہے، اور کشمیر کی جلتی وادی آج بھی آزادی کے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے ریلیوں، مظاہروں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مظفر آباد کے برہان وانی چوک میں بھارت مخالف احتجاج جاری ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف نیوز 1 محمد اقبال میر سے۔ اقبال میر، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام آج مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ ریلیاں نکال رہے ہیں۔ اس وقت پاسبان حریہ جموں کشمیر کے زیر اہتمام برہان مظفر وانی چوک سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی جانب جو ہے وہ ریلی نکالی جا رہی ہے، اور شرکاء کی جانب سے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ یہاں شرکاء کی جانب سے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر بھی اٹھا رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے اٹھا کر مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے تمام جو انٹری پوائنٹس ہیں، خاص کر جو کوہالہ شاہراہ ہے، وہاں پر بھی انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کی جائے گی۔ اور آج کے دن پاکستان اور کشمیر کے عوام اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب تک مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پیدائشی حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ جو جدوجہد آزادی ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اقبال میر، تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مزید اپڈیٹ بھی آپ سے وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے۔ صدر مملکت عارف الوی نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان جموں کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر قائم ہے اور قوم حق کے خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے متعلق حتمی فیصلہ صرف کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ صدر عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا کشمیری عوام کی خواہشات اور متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کا حل پاکستان کا حتمی مقصد ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا جموں و کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ سب سے پرانے مسائل میں سے ایک ہے۔ بھارتی ہر دھرمی انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے تنازع حل نہ ہو سکا۔ کشمیری عوام 7 دہائی سے مشکل حالات، دہشت، ظلم کے خلاف برسر پیکار ہیں، جبکہ بھارت کشمیر میں غیر انسانی حربے، سفاکانہ قوانین، ریاستی دہشت گردی کا استعمال کر رہا ہے۔ بھارت حراستی تشدد، پیلیٹ گنوں کے استعمال اور گھروں کو مسمار کرنے میں ملوث ہے۔ 9 لاکھ سے زائد قابض بھارتی افواج نے مقبوضہ کشمیر کو ایک بڑی جیل میں بدل دیا ہے۔ RSS اور BJP کی کشمیریوں کی تحریک آزادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش ناکام رہی ہے۔ صدر مملکت نے کشمیریوں کو خود ارادیت کے حق کے لیے بے مثال عزم پہ خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کشمیری عوام بھارتی جبر، ناجائز قبضے کے خلاف جرأت مندانہ جدوجہد میں ضرور سرخرو ہوں گے۔ کشمیری جان ہتھیلی پر رکھ کر حق کے خود ارادیت اور آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی کو RSS کے غنڈے نہیں روک سکے۔ جو ظلم بھارت کشمیر میں ڈھا رہا ہے اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے پیغام میں کہا کہ پاکستان اور عالم اسلام کی ہمدردیاں کشمیریوں کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کشمیریوں کی قربانیوں کو تسلیم کر رہی ہے۔ برسوں سے کشمیر کی جدوجہد آزادی کو ہندوستان کی ظالم فوج اور RSS کے غنڈے ان کا راستہ نہیں روک سکے، اور کشمیر میں جس طرح لوگوں نے قربانیوں سے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے، وہ ساری دنیا میں مانا جا رہا ہے۔ جس طرح انہوں نے میڈیا ہاؤسز پر حملے کیے ہیں، جس طرح صحافیوں کو شہید کیا ہے، جس طرح بے گناہ لوگوں کو پولیس مقابلوں میں مارا ہے، اس کے باوجود ہندوستان کو وہاں کوئی کامیابی نہیں حاصل ہو سکی۔ 30 لاکھ سے زیادہ انہوں نے جعلی ڈومیسائل بنائے ہیں تاکہ اسرائیل کے طرز پر اسرائیل کے طرز پر کشمیر کی آبادی کا بھی تناسب جو ہے وہ بگاڑا جا سکے۔ لیکن کشمیری کا جوش اور ولولہ اور ہمت اور تنتنا اور دبدبا جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ساری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ جو ظلم و ستم آج ہندوستان کے مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اپنے آپ کو سیکولر ملک کہلانے والا ہندوستان آج ساری دنیا میں ایک انتہا پسند ہندو دت کے نام سے جانا اور پہچانا جا رہا ہے، اور سارے پاکستان کی، مسلمانوں کی، ساری عالم اسلام کی ہمدردیاں جو ہیں کشمیر کی جدوجہد آزادی کے ساتھ ہیں۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر کی آزادی زندہ باد۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے یکجہتی کشمیر کے موقع پر نیوز ون سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنی ہر دھرمی سے باز نہیں آ رہا، 10 لاکھ افواج کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو محصور کر رکھا ہے۔ سخت پہرے میں مقبوضہ کشمیر کے عوام نے وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کے پوسٹر آویزاں کر کے مثبت پیغام دیا ہے۔
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग खौफजदा होकर घरों से निकल आए हैं। अहम खबर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग खौफजदा होकर घरों से निकल आए हैं। बेहज़ाद सलीमी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बेहज़ाद सलीमी, अपडेट कीजिएगा। जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ये ज़लज़ले के झटके तकरीबन 9:16 पर महसूस किए गए, जब अचानक जो है वो शदीद ज़लज़ला आया। और आज चूँकि हफ्ते के दिन छुट्टी का दिन है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो इस वक्त घरों में आराम कर रहे थे और दफातर में भी आज छुट्टी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़लज़ले के झटके महसूस करने के बाद जो है अल्लाह अकबर का विर्द करते हुए और कलमा शरीफ का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। और इस वक्त जो है अभी तक महकमा मौसमियात की जानिब से रेक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत क्या थी उसके हवाले से तफसीलात जारी की गई हैं। और इस हवाले से ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदूकश बताया गया है। और ज़लज़ले के जो झटके महसूस किए गए हैं, ये ना सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में महसूस किए गए हैं, बल्कि आज़ाद कश्मीर और मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और इस हवाले से अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जो है वो इसके भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। और इस ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 बताई गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, जो तफसीलात अब तक सामने आई हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ना सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद बल्कि पेशावर, लंडी कोतल, अलीपुर, चिन्योट, हाफजाबाद और दीगर शहरों में भी ज़लज़ले के ये झटके महसूस किए गए हैं। जी ठीक है बेहज़ाद सलीमी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे नुमाइंदे अजमत गुल ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अजमत गुल बताएगा, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, कहीं पर कुछ नुकसान की इतलात मौसूल तो नहीं हुई? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर समेत करक, कुहाट, मर्दान, नौशेरा, चारसदा, बुनेर और दीगर अजला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं, लेकिन किसी किस्म की जानी नुकसान की अभी तक इतला नहीं हुई है। और ये 5.9 महसूस किए गए, जबकि हिंदुकश के जो रीजन है अफगानिस्तान, वहाँ उसका मरकज था, जबकि 5.9 शिद्दत से महसूस किए गए और 210 किलोमीटर गहराई से महसूस किए गए, जबकि किसी किस्म की कोई नुकसान का अभी तक इतला नहीं आई है। और ये पेशावर समेत पूरे सूबे के अजला में महसूस हुए हैं, ताहम अभी तक किसी किस्म की कोई नुकसान की इतला नहीं आई है। जी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके, मानसहरा, सवात, मर्दान, लोअरदीर, बुनेर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। एबटाबाद, खैबर, शांगला, जलालपुर, भटिया में भी ज़लज़ले के झटके। अफगानिस्तान के हिंदूकश सिलसिले में ज़लज़ले के झटके। अफगानिस्तान में महसूस किए गए झटकों की शिद्दत 6.8 बताई जा रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मुल्क मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में खौफ हरास फैल गया और लोग खौफजदा होकर अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके, मानसहरा, सवात, मर्दान, लोअरदीर और बुनेर में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। एबटाबाद, खैबर, शांगला, जलालपुर, भटिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हमारे नुमाइंदगान जो कि मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान के हिंदूकश सिलसिले में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में महसूस किए गए झटकों की शिद्दत 6.8 बताई जा रही है। अभी तक कहीं पर भी किसी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं, लेकिन लोगों में बहरहाल खौफ हरास मौजूद है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। हमारे नुमाइंदगान जो कि मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं वो हमें अपडेट कर रहे हैं। बेहज़ाद सलीमी हमें अपडेट कर रहे थे, अजमत गुल ने हमें अपडेट किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और मानसहरा, सवात, मर्दान, लोअरदीर, बुनेर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। बताया यही जा रहा है कि कहीं पर भी अभी तक नुकसान की कुछ इतलात मौसूल नहीं हुई हैं, लेकिन लोगों में खौफ हरास मौजूद है और ज़लज़ले के झटकों के बायस लोग खौफज़दा होकर अपने घरों से बाहर निकल आए। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकले। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं।
مانسہرہ، سوات، مردان، لوور دیر، بنیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پشاور اور گردونواں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ایبٹ آباد، خیبر، شانگلہ، جلال پور، بھٹیا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندگان بہزاد سلیمی اور عظمت گل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ بہزاد سلیمی اور عظمت گل۔ براہ راست لیے چلیں گے شوکت ترین اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آج اور کل میں ہم پرائم منسٹر سے ملیں گے اور چین کے پریزیڈنٹ سے ملیں گے اور ان کے ساتھ جو ہماری اکنامک ڈسکشنز ہوں گی، ہمیں بہت امید ہے اس میں ہمیں کافی فائدہ ہوگا، ہماری معیشت میں بہتری ہوگی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین جو کہ خصوصی گفتگو کر رہے تھے اور وزیر اعظم کے دورہ چین کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ بیجنگ میں IMF کے پروگرام کے بعد روپے کی قدر مستحکم ہوئی، یہ کہنا تھا وزیر خزانہ شوکت ترین کا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اراکین نے کہا ہے کہ بھارت ہر دھرمی چھوڑ کر خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرے، دنیا کو بھارت کی بربریت پر تماشائی نہیں بننا چاہیے۔ تفصیلات جانیں گے محمد اقبال میر کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام آج مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر عالمی برادری سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جب تک ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، جدوجہد آزادی جاری و ساری رہے گی۔ اس حوالے سے آزاد جموں کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں۔ کہ کشمیری اس وقت جس جبر سے، جس ظلم سے، جس بربریت سے گزر رہے ہیں، کشمیریوں کی اب اتنی نسلیں جو ہیں وہ قربانیاں دے چکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، آخر کب تک بین الاقوامی برادری کا ضمیر جو ہے کب جاگے گا، کب تک وہ سوئے رہیں گے؟ پاکستان ہماری جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے بھی میں یہ اپیل کروں گی کہ یہ دنیا میں یہ جو مسئلہ ہے کشمیر ہے اس کو دنیا میں بہترین طریقے سے پیش کریں۔ اقوام متحدہ کو، OIC کو، کنونشنل فورمز کو اور ان کنونشنل فورمز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ وعدہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو پلیبیسائٹ کا حق دیا گیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، ہمارے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے ہمارے رائٹ کو ریکگنائز کیا جائے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ ایک ہیں، اور ہم لوگ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے جو کشمیری ہیں ہم ان کے ساتھ پورے طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سلوگن انہوں نے جو ہے انسانی حقوق کا اٹھایا ہوا، اس سلوگن کو پورا کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے جو بھائی ہیں ان کو ان کا جو بنیادی انسانی حق ہے، جو ان کا سیلف ڈٹرمنیشن ہے، اس کو وہ ان کو دینا چاہیے۔ اراکین اسمبلی نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو پیدائشی حق خود ارادیت دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اقبال میر، نیوز 1 مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے چودھری سرور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو ہے وہاں پر ہائی لائٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ انڈیا اور نریندر مودی کے فاشسٹ رجیم کو اب ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ہمارے فارن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کشمیر کا ایشو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور انڈیا نے دیکھ لیا کہ وہاں پر ظلم بھی کیا، تشدد بھی کیا، ٹارچر بھی کیا، لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا، فیک کاؤنٹر کر کے لوگوں کا قتل بھی کیا، مرڈر بھی کیا، لیکن کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ ان کا جذبہ آزادی جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اور جہاں تک حق خود ارادیت کا تعلق ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جب ہر سال پاکستان میں ہم انڈیپینڈنس ڈے بناتے ہیں
तो पूरे कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लगते हैं और जब इंडिया अपनी आज़ादी का दिन मनाता है तो वहाँ स्याह झंडे लगते हैं। तो कश्मीरी हर साल फैसला देते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। और मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यौम कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की। उनका कहना था कि भारतीय मज़ालिम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से नहीं रोक सका। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर के मसले को हर प्लेटफॉर्म पर उजागर किया। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और जुल्म सितम के खिलाफ ब्रसेल्स में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप और पश्तून ऑर्गेनाइजेशन यूरोप की जानिब से कार रैली निकाली गई। फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv।